میں کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ دو کون ہیں جو سب سے بلند ہیں، سبحان اللہ، جو عالم انسانیت میں، عالم بشریت میں وہ دو کون ہیں جو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے اونچے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں سب کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ سبحان اللہ، یہ سب سے اونچے ہیں۔ کیوں اونچے ہیں؟ کہ اللہ نے انہیں اونچائیاں عطا کی ہیں، سبحان اللہ، اور انہی عطا کردہ اونچائیوں میں سے ایک اونچائی بتانے لگا، ان کی ایک بلندی بتانے لگا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے نا، اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، اس تین سوال کرتے ہیں: من ربک وما دینک وما كنت تقول في حق هذا الرجل الذي بعث فيكم۔ مختلف الفاظ ہیں، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس ہستی کے بارے میں سبحان اللہ، کیا کہتا تھا۔ سبحان اللہ، تو یہ تین سوال ہوتے ہیں۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ کوئی قبر کا امتحان پاس کر لیتا ہے نا، تو پھر اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، مومن کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، بے شک، سبحان لیکن اللہ، کب بنتی ہے؟ جب امتحان پاس کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، مرنے کے بعد مٹی میں رکھا جاتا ہے، مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، لیکن امتحان پاس کر لے تو قبر جنت بنتی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں نا بات آپ؟ ہاں جی، سبحان اللہ، امتحان پاس کرے تو قبر جنت بنتی ہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر و عمر پوری امت میں اونچے کیوں ہیں؟ سبحان کہ ان کی قبریں ہی جنت میں بنی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ واہ 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 واہ، قبلہ کیا کہتا ہے؟ بتا دیا واہ 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 قبلہ، اللہ ان کے جوڑ کا کوئی بتا۔ واہ واہ، سب قبروں میں جاتے امتحان پاس کرے تو قبر جنت بنتی ہے۔ واہ واہ واہ، وہ ان کا مقام یہ ہے کہ رب نے قبریں ہی جنت میں بنائی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، قبر ہی جنت میں، قبریں ہی جنت میں، اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس جگہ کا مقام یہ ہے کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود پڑھتے ہیں شام تک حضور کے روضے میں، اور 70,000 ہی شام کو آتے ہیں اور صبح تک درود پڑھتے ہیں۔